بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے عزیز بھائیوں، میں آپ حضرات کو اپنے ایک بھائی کا سوال سنانا چاہتا ہوں۔ اس کا جواب دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور یہ عام سوال ہے۔ عام طور پر ہر بھائی کشمکش میں مبتلا رہتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ دلالی کا پیسہ لینا جائز ہے یا نہیں۔ اب اس کو آپ کمیشن بول لیجئے۔ کسی کو کوئی چیز بیچی اور خریدی، اس کے بیچ کا تیسرا آدمی وہ دلال کہلاتا ہے۔ اب اس کو آپ دلالی کہہ لیں یا بیچ میں سے کمیشن لینا کہہ لیں، تو دلالی کا پیسہ لینا جائز ہے یا نہیں، اور پھر جو دلال ہے اس کے یہاں کھانا جائز ہے یا نہیں۔ بڑی اہم بات ہے۔ میرے خیال سے ہر آدمی اس سوال کی الجھن میں ہے کہ واقعتاً یہ سوال ہمارا بھی ہے۔ تو آج الحمدللہ دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ ایک چیز اس میں ہے متعین کرنا۔ فرض کیجئے ایک شخص نے سامان خریدنا ہے، دوسرے شخص کو بیچنا ہے، لیکن اس شخص کو بھی علم نہیں کہ میں بیچوں کسے، اور خریدنے والے کو بھی علم نہیں کہ میں کس سے لوں۔ ایک تیسرا آدمی ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ مال فلاں شخص کے پاس موجود ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ فلاں شخص کو اس کی ضرورت ہے۔ اب وہ شخص آپ کے پاس آیا، کہنے لگا بھئی آپ اپنا مال بیچتے ہیں؟ کہنے لگا کہ ہاں بیچنا ہے۔ اب وہ یہ کہتا ہے کہ تمہارا مال اگر میں نے بکوا دیا تو اس میں سے 5% میرے ہیں۔ متعین کر لیا اس نے، 5% میرے ہیں۔ اب اس شخص کے پاس پہنچا جس کو خریدنا ہے، اس نے کہا کہ میں تجھے یہ سامان اتنی قیمت میں دلوا سکتا ہوں، لیکن 2% مجھے چاہیے۔ فرض کیجئے کہ ایک شخص کا 1,00,000 روپے کا سامان خریدنا ہے، تو اس نے بیچنے والے سے تو یہ کہا کہ 5,000 روپے مجھے چاہیے۔ وہ تیار ہے کہ میرا یہ مال 1,00,000 روپے کا بکواؤ، 5,000 روپے تمہارے ہیں۔ دوسرا شخص جو خرید رہا ہے اس سے یہ کہا کہ میں تجھے یہ مال 1,00,000 روپے کا دلواؤں گا، باقی مجھے 2,000 روپے چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو ادھر سے بھی طے ہو گیا، ادھر سے بھی طے ہو گیا۔ تو یہ اس کا پیسہ دونوں سے لینا جائز ہے۔ آپ اس کو دلالی کہہ دیں یا کمیشن کہہ دیں، دونوں جائز ہیں، کیونکہ متعین ہو چکا۔ اس کی بھاگ دوڑ ضروری ہے، اس میں محنت ضروری ہے، تگ و دو ضروری ہے۔ اس نے محنت کی ادھر ادھر آنے سے، یا اس کا سامان بکوانے کے لیے جو بھاگ دوڑ کی، آنا جانا کیا، فون کیے، کوئی بھی محنت شرط ہے اس میں، تو یہ اس کے لیے جائز ہے۔ اسی طرح زمین کی خرید و فروخت ہے۔ اب اس کے ساتھ آپ کسی بھی چیز کی خرید و فروخت شامل کر سکتے ہیں، کوئی بھی تجارت ہے، زمین کی ہو، مکان کی ہو، بھینسوں کی ہو، جانوروں کی، اور یا اس کے علاوہ اور کسی بھی چیز کی، کوئی بھی چیز ہے، بیچ کا آدمی وہ دلال کہلاتا ہے، اس کے لیے یہ جائز ہے متعین کر کے۔ لیکن اگر اس شخص نے متعین نہیں کیا، اس سے بھی متعین نہیں کیا، اس سے بھی متعین نہیں کیا، 1,00,000 روپے کا سامان اس سے لیا، 5,000 روپے اس نے اپنے پاس رکھے، 95,000 روپے اسے دے دیے، اور ان 95,000 میں سے معلوم بیچنے والے کو 1,00,000 کا علم ہے، خریدنے والے کو بھی، تو 5,000 روپے جو اس نے نکالے ہیں اس کو کسی کا علم نہیں، تو یہ دلالی جائز نہیں ہے، واضح نہیں ہو پایا، یہ اس کے لیے جائز نہیں، اس کو متعین کرنا ضروری تھا۔ اب اس کے علاوہ کوئی دکاندار ہے یا کوئی بھی ہے، یہ وضاحت ضروری ہے۔ دکاندار اگر کوئی سامان بیچتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ تم میرے پاس گاہک لے کر آؤ، میں تمہیں 1 روپہ دوں گا، 10 روپے دوں گا،
اس سامان پر، ہر سامان پر 5 روپے تمہارے ہیں۔ میرے پاس ابھی ہمارے بھائی کا فون آیا ایک پنجاب سے، بھائی احسان کا، اور وہ کپڑوں کا کاروبار کرتے ہیں۔ انہوں نے معلوم کیا کہ مجھ سے ایک شخص 2 لاکھ روپے لے رہا ہے، اور ہر جوڑے پر، ایک پیس پر، سوٹ کا ایک جوڑا بیچنے پر 5 روپے مجھے دے گا وہ۔ اب اس کا چاہے جتنے کا بکے، وہ مجھ سے 2 لاکھ روپے لے رہا ہے، اور 2 لاکھ روپے کے 500 جوڑے خریدے گا، اور ہر جوڑے پر 5 روپے ہیں میرے، 5 روپے، سارے جوڑے ایک جیسے ہیں۔ تو کیا یہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ تو فتاوی دارالعلوم میں موجود ہے یہ مسئلہ بھی جو میں نے آپ کو بتایا، اور یہ مسئلہ بھی فتاوی محمودیہ میں بھی موجود ہے، اور دیگر فتاووں میں آپ تلاش کر سکتے ہیں کہ اس نے متعین کر لیا 5 روپے پر پیس، ہر پیس پر 5 روپے دینا طے کر لیا۔ اب باقی اس کی محنت ہے، مزدوری ہے، وہ 1000 کا بیچے، 500 کا بیچے، 1500 کا، اب وہ اس کی سردردی ہے۔ اب اس نے پہلے واضح کر دیا کہ میں 5 روپے آپ کو ہر پیس پہ دوں گا، جائز ہے، یہ جائز ہے۔ تو اب رہا مسئلہ کہ اب دلال کے گھر کا کھانا جائز نہیں۔ اگر وہ دلال واضح کر کے، متعین کر کے پیسے لیتا ہے تو یہ حلال ہے، اس کی روزی کھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اور اگر 2 نمبر سے، دونوں میں سے کسی کو نہیں بتایا، آپس میں جو خریدنے والا، بیچنے والا، کسی کو بھی علم نہیں، اور اس نے اپنے طور پر جو اس کو نکالنا تھا نکال لیا کمیشن، تو اب یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ ہمارے سامنے آ چکا ہے، اس پر ہم غور کریں، اور پھر اپنے معاملات دیکھیں، اپنی تجارت دیکھیں، کہیں ہم اس لسٹ میں تو نہیں آتے کہ ہم بغیر بتائے کچھ پیسے لے لیتے ہیں۔ اگر اس طرح کا ہمارا معاملہ ہے تو توبہ استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اور پھر صحیح طور پر کاروبار کریں۔ بتائیں کہ بھائی مجھے اتنا چاہیے، اس سے بتائیں مجھے اتنا چاہیے، میں آپ کو سامان بکواتا ہوں، اور ذرہ برابر بھی یہ خیال نہ کریں کہ اگر ہم نے بتلا دیا تو ہمارا کاروبار بند ہو جائے گا۔ اللہ روزی کا مالک ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اللہ تعالیٰ جب چرواہوں کو، چوپاہوں کو، جو رینگنے والی زمینوں میں چیزیں ہیں، انہیں روزی دے سکتا ہے، تو ہم انسان ہیں، عقل سے کما رہے ہیں، ہمیں کیوں نہیں دے سکتا؟ تو یہ خیال نہ رہیں، روزی کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، ہمیں دے کے رہے گا، جتنی مقدر میں ہے ہمیں ملے گی۔ اب وہ آپ حلال کر کے کما لیں یا حرام سے کما لیں، مقدر میں جتنی ہے وہ ہمیں مل کے رہے گی، اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی، آپ کو بھی سمجھ کی، فہم کی، علم کی توفیق عطا فرمائے۔